نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ سورہ آل عمران کی 156 آیت سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اہل ایمان کو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین، ہے ایمان والے لوگو، لا تکونوا، نہ ہو جو الذین لوگوں کی طرح، کافر جنہوں نے کفر کیا، اور وہ وقالوا اخوانہم، کہا انہوں نے اپنے بھائیوں کو، اذا ضربوا، جب وہ سفر کرتے تھے، فی الارض، زمین میں، او کانوا غزا لو کانوا، یا ہوتے تھے جہاد کرنے والے، کہ اگر وہ ہوتے عندنا، ہمارے پاس، ما ماتوا، نہ مارے جاتے، وما قتلوا، اور نہ قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، ذالک حسرۃ، یہ حسرت ان کے لیے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں حسرت بن گئی یہ چیز، واللہ یحیی، اور اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور مارتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما، اس چیز کو، تعملون، جو تم کرتے ہو، بصیر، دیکھ رہا ہے۔ منافقین جب مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے ساتھ جو بھائی چارے کا دعویٰ کیا کرتے تھے، وہ اپنے بزدلی اور نا مرادی کو اطاعت سمجھنے لگے، اور مسلمانوں کے جذبات اور جہاد شوق کی صرف فروشی کو دیوانگی سمجھنے لگے اور سمجھانے لگے، کہ مسلمانوں کو کہنے لگے، کہ اہل ایمان والوں کو کہنے لگے، کافر لوگ، کیونکہ اس میں کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ کافر بھی رہے، تو جب سفر کے لیے نکلتے، جہاد کے لیے نکلتے، جہاد کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں نکلتے، تو پھر وہ ان کو شہادتیں بھی ہوتی، زخم بھی لگتے، کچھ غازی ہو کے واپس آتے، تو جو غازی ہو کے واپس جو زندہ بچ جاتے، تو پھر یہ لوگ ان کو کہتے کہ کاش کہ آپ لوگ ہمارے پاس ہی رہتے، تو نہ جہاد میں جاتے، نہ جنگ کرتے، اور نہ مرتے، اور نہ قتل کیے جاتے۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ حسرت بنا دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو مرنا ہے، جہاں مرنا ہے وہیں مرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہے، جس کو چاہے تو وہ زندہ رکھتا ہے، جس کو چاہے اس کو موت آ جاتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے، نہیں دیکھے نا، وہ بڑی رونی سی صورت بنا کر، خیر خواہی کے انداز میں، کہ کاش یہ ہمارے بھائی جو جنگوں میں کٹ کٹ کے مر رہے ہیں، ہماری طرح آرام سے گھروں میں ٹھہرے رہتے، تو کس طرح یہ مصیبت آتی، نہ بچے یتیم ہوتے، نہ عورتوں کا سہاگ اجڑتا، نہ ماؤں کی دنیا تاریک ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہوشیار فرما رہا ہے کہ ان مکاروں کے فریب میں نہ آنا، موت اور حیات میرے قبضہ قدرت میں ہے، میں چاہوں تو گھروں میں روح قبض کر لوں، اور چاہوں تو گمسان کے رن میں، جہاں گولیاں برس رہی ہوتی ہیں، توپیں دھاڑ رہی ہوتی ہیں، اور طیارے بموں کی بارش کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے بھی بچانا چاہوں تو بچا لوں۔ یہ حسرت تھی کہ مسلمانوں کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، وہ مسلمان جو ہیں ان کی بات کو نہیں مانتے تھے، اور اس طرح مسلمان ان کی کفار کی بات کا یقین نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کی راہ میں ڈٹے رہے جو کامل تھے۔ تو اس طرح سے کہ وہ شہادتیں بھی پا رہے ہیں، زخم بھی کھا رہے ہیں، باپ شہید اگر ہو گیا ہے تو بیٹا کفن باندھے میدان میں جہاد کا رخ کر رہا ہے، اور بھائی سر کٹا چکا ہے تو دوسرا بھائی خون شہادت سے سرخرو ہونے کی دعائیں مانگ رہا ہے، کہ یا اللہ مجھے بھی شہادت عطا فرما۔ ماں اپنے ایک شہید بیٹے کو سپرد خاک کرنے کے بعد دوسرے بیٹے کو اپنے دودھ کی لاج رکھنے کی نصیحت کر کے سر پر خود اور ہاتھ میں تلوار دے رہی ہے، اور ان سے کہہ رہی ہے، ان منافقوں کی بات میں نہیں آنا، آپ نے حق پر جانا ہے، اور حق پر ہی اپنی جان نثار کرنا ہے، اور اپنے دودھ کی قسمیں بھی دے رہی ہیں۔ تو منافقوں کے لیے اس سے زیادہ
حسرت اور کیا ہوگی، وہ دیکھتے تھے کہ یہ ان کے کیا مقام ہے اور کس طرح ان کی جرأت ہے، کتنی یہ بہادری ہے ان کی۔ تو پہلے تو یہ ضرور نہیں کہ جو گھر پر رہے گا وہ مرے گا نہیں، اور جو جہاد کے لیے جائے گا وہ ضرور مرے گا۔ اگر اسے تسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی یہ سودا بڑا سود مند ہے۔ اس حیات فانی کے عوض اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت میسر آ جائے تو پھر اور کیا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں کہ اب تو ہم اللہ تعالیٰ سے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت کا ترجمہ ہے کہ او قتلتم وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم قتل کیے جاؤ اللہ کی راہ میں یا تم مر جاؤ تو اللہ کی طرف سے کیا ہے، بخششیں ہیں، رحمت ہے، اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے، نہ قتل کیے جاتے۔ تو ان سے کہا کہ جہاں مرنا لکھا ہے وہیں پر مرنا ہے، لیکن اگر موت آ جاتی ہے، شہادت مل جاتی ہے اللہ کی راہ میں، یا قتل کیے جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے کیا ملے گا، انعام ملے گا کہ موت تو ویسے بھی آنی ہے، لیکن جو اس صورت میں مرے گا لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے بخشش پائے گا اور رحمتیں ہیں، اور اس چیز سے بہتر ہے یہ جمع کر کے رکھتے ہیں، یعنی مال لوٹ کے جو جمع کرتے ہیں اس سے یہ بہتر ہے کہ وہ شہادت کی موت پائیں۔ والا امتم او قتلتم لا الی اللہ تحشرون، اور اگر تم مر گئے یا قتل کیے گئے تو اللہ کے حضور سب جمع کیے جاؤ گے، یعنی جو بھی ہیں وہ سب اللہ کے حضور جمع کیے جائیں گے، جنہوں نے شہادتیں پائی ہیں، جنہوں نے زخم لیے ہیں، جو ویسے طبعی موت مرے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں سب کے سب اللہ کے حضور جمع کیے جائیں گے، جو غیر ایمان والے ہیں وہ بھی اور ایمان والے بھی سب اللہ کے حضور جمع کیے جائیں گے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب تو ہم اللہ سے کہیں دور ہیں تو تب اللہ کے پاس جمع کیے جائیں گے، نہیں، روز قیامت جو ہے اس میدان میں اس لیے کھڑا کیا جائے گا کہ جب ہم خدا کے روبرو ہوں گے تو اب اس سے دور نہیں ہیں، اب بھی وہ ہماری شارک کے قریب ہے، لیکن اس وقت بالکل روبرو کھڑے ہو کر جو ہے اللہ تعالیٰ سے بات ہوگی، اور کیونکہ اس وقت ہم دنیا کے مشاغل میں، عارضی اختیارات میں بھی کھوئے ہوتے ہیں، ہم اس کا احساس پیدا نہیں کرتے کہ ہمیں کس طرف رب کا قرب حاصل ہے، احساس ہے، وہ تو ہمارے قریب ہے لیکن ہم اس کے قریب نہیں۔ تو لہٰذا قیامت کے دن سب مشاغل ختم کیے جائیں گے اور قرب الہی کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ ہم سب کر لیں گے، تو اس وجہ سے سب کو جمع کیا جائے گا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ پس اللہ کی رحمت سے، آپ اللہ کے رحمت کے ساتھ آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے یا سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے، آس پاس سے منتشر ہو جاتے۔ بس ان کو معاف کریں اور ان کے لیے بخشش مانگیں اور ان کو صلاح مشورے میں، کام میں شامل کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب آپ ارادہ اپنا پختہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے توکل کرنے والوں کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں سے احد میں لغزش ہوئی میں نے ان کو معاف کر دیا، تم بھی ان کو معاف کر دو۔ اور اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے نرم دل ہیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی باز پرس نہیں کی، سب کو محبت کے ساتھ اپنے ساتھ رکھا، اپنے ساتھ جنگ میں بھی رکھا، ہر حال میں اپنے ساتھ رکھا۔ تو فرمایا یہ کیا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت سے کملی والے اتنے نرم دل ہیں کہ ان کا دل بھی سخت نہیں، طبیعت میں جو ہے اتنی نرمی ہے۔ اگر سختی کرتے تو آپ کے پاس سے لوگ منتشر ہو جاتے، جس طرح لوگ جوک در جوک اسلام میں شامل ہو رہے ہیں، تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہلاک ہنسنا ہے، آپ کی نرم طبیعت ہے، آپ کا نرم دل ہے، اس وجہ سے آپ کی خندہ پیشانی، آپ کے نور، آپ کا ایمان، آپ کا جو ہے محبت اور رحمت کے جلوہ ہے، جس سے لوگ آپ کے آس پاس رہتے ہیں۔ تو فرمایا یہ سب کیا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔
پھر رب نے فرمایا میں نے بھی معاف کر دیا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نرم ہیں، آپ بھی ان کو معاف کیجئے، بلکہ کیا کیجئے، ان صحابہ کرام کا یہ مقام بیان کیا جا رہا ہے، ان کی شانیں بیان کی جا رہی ہیں، کیونکہ اللہ کی راہ میں کٹ مار رہے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنا وقف کر چکے ہیں، سارا کچھ جان مال تن من دھن آل اولاد سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا رہے ہیں، تو ان کا مقام بیان کیا جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف بھی کیجئے، میں نے بھی معاف کر دیا، اور پھر کیا کریں، ان کے لیے سفارش بھی کریں، یعنی آپ میرے حضور، رب خود سکھا رہا ہے کہ ان کے لیے میرے حضور بخشش کی سفارش بھی کیا کریں، اور کیا کریں، شفاعت بھی کریں، بخشش کی سفارش بھی کریں، اور پھر ان سے آپ مشورے بھی کیا کریں، یعنی جو کام آپ نے کرنے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سکھایا ہے، لیکن کوئی کام کرنا ہے، کوئی بڑی مہم پہ جانا ہے تو سنت بنانا ہے، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت بنا دی پوری امت کے لیے کہ کوئی مہم شروع کرنی ہو کوئی بھی تو مشورہ کیا کرے، تو رب نے فرمایا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے کام میں مشورے کیا کریں اور ان سے بات چیت کیا کریں، اور جب آپ مل بیٹھ کر مشورہ کریں اور پھر اپنے ارادے پختہ کر لیں کہ یہ مہم ہم نے ایسے کرنی ہے، یہ کام ہم نے ایسے کرنا ہے، وہ شریعت کا کام ہے، کوئی بھی کام ہے وہ سارے کا سارا حق ہے، تو اس پر پھر اپنے ارادے آپ پختہ کر لیں، نبی کا ارادہ ویسے پختہ ہوتا ہے لیکن سب مل کے جب ساتھ تو پھر آپ ارادہ کر لیں کہ یہ اس طرح مینجمنٹ کرنی ہے، ہم نے یہ کام اس طرح سے کرنا ہے، تو جب وہ آپ نے کر لیا تو پھر کیا کرنا ہے، فتوکل اللہ، پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، ان اللہ یحب المتوکلین، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ اپنا جب آپ نے سارا کام کر لیا پھر اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو محبت کرتا ہے، اس چیز کو پسند فرماتا ہے کہ پہلے اپنی تیاری کرو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، نہ بھروسہ اپنی تیاری پر رکھو اور نہ اس طرح کا توکل کرو کہ کچھ بھی نہ کرو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو اور کہو کہ اللہ کی طرف سے ہو جائے گا، یہ بھی بھروسہ نہیں ہے۔ بندے کا کام جو ذمہ داری بندے کو لگائے گی وہ اپنا کام کرے، اپنی تیاری کرے، اپنی مینجمنٹ کرے اور پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دے۔ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اگر مدد فرمائے اللہ تعالیٰ تمہاری فلا غالبہ، پھر کوئی غالب نہیں آئے گا لکم تم پر، اور اگر وہ یخذلکم چھوڑ دے تم کو، فمن ذا الذی، پھر کون ہے جو ینصرکم تمہاری مدد کرے گا، من بعد اس کے بعد، وعلی اللہ، اللہ تعالیٰ پر چاہیے کہ بھروسہ کریں اہل ایمان، یعنی اگر اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے تو پھر کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا، تمہیں فتح ہی فتح ہے، اور اگر وہ چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا، اس کے بعد اللہ پر چاہیے کہ بھروسہ کریں۔ تو گناہ گاروں کے گناہ بخشنے کے لیے، ہمارے دکھ درد دور کرنے کے لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو واسطہ اور وسیلہ بنایا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ سمجھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے التجا کرنا شرک نہیں، عین اسلام ہے، قرآن کی تعلیم ہے۔ حضرت ابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر لکھا ہے کہ مشورہ شریعت کے مسلمہ اصول اور اہم ترین احکام میں سے ہے، یعنی اپنے صحابہ کرام سے مشورہ بھی کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد بھی کرے گا اور اللہ پر آپ نے بھروسہ بھی رکھنا ہے۔ تو جب اللہ پر بھروسہ رکھا، اپنی تیاری بھی کر لی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر کوئی بھی اگر رب مدد کرے گا تو کوئی بھی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا ہے۔ تو اس طرح فرمایا فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، پس چاہیے کہ بھروسہ کرے اہل ایمان، یعنی جتنے بھی ایمان والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جنگی امور ہوں، کوئی بھی شریعت کے قانون کے مطابق کوئی فقہی مسائل ہے، کوئی بھی معاملہ ہے جو سمجھ نہیں آ رہا تو ان سب میں جو ہے وہ مشورہ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی مشورہ نہیں کرتا، اہم ترین اصولوں میں سے جو ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود نبی ہو کر وہ مشورہ کر رہے ہیں، تو ہمارے حاکموں کو چاہیے کہ جو بھی ہمارے لیڈر ہو، حاکم ہو، ان کو اہل علم دین سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ نہ مشورہ لے علماء کرام سے اپنے معاملات سلطنت چلانے کے لیے، اگر وہ نہ لے تو ایسے لیڈر کو چھوڑ دینا چاہیے، معزول کر دینا چاہیے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
کہ وما کان لنبی ان یغل ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون فما اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأوہ جہنم وبئس المصیر۔ اور نہیں ہے لائق کسی نبی کے لیے کہ یہ کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا اس کو لے آئے گا اللہ تعالیٰ اس خیانت کو قیامت کے دن، پھر پورا دیا جائے گا کل نفس ہر جان کو ما کا سبت جو کمایا اس نے، وہم اور وہ لا یظلمون اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فمان اتبعنا پس جو کوئی پیروی کرے رضوان اللہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی، کمم با بسخط من اللہ اس طرح کہ ہو سکتا ہے کہ جو حقدار بن گیا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا، وما واہو جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور برا ہے ٹھکانہ۔ تو اس طرح سے کہ کسی نبی کے لیے اللہ تعالیٰ فرمایا ماں کان، کوئی نبی خیانت نہیں کرتا کسی بھی کام میں اللہ کی طرف سے، کیونکہ وہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، کسی نبی کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جو بھی کوئی خیانت کرے گا اس کو خیانت کو اللہ تعالیٰ قیامت کی دن لے آئے گا، اور پھر پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کمایا، یعنی جو اس نے خیانت کی ہے، اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی وہ ظلم اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے کوئی خیانت کی ہے یا غلط کام کی ہے تو وہ ظلم اس کا اپنی جان پر خود ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اس طرح کہ ہو سکتا ہے کہ جو کوئی حقدار ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس کو وہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا، یعنی وہ کہے کہ میں حقدار بن گیا ہوں، خود سے حقدار بن گیا ہوں، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کرنی چاہیے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کرے، اور جو کوئی اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کی رضامندی کی پیروی کرے اور وہ جو اپنی مرضی سے خود ہی حقدار بن جائے، وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے کہ یہ جس وقت انہوں نے درہ چھوڑا تھا احد کا، تو اس وقت کچھ کے دل میں یہ خیال آیا، کچھ کے دل احد کے درے پر متعین جو تیر اندوز تھے، تو جب دوسرے کو مال غنیمت اکٹھا کرتا ہوا دیکھا تو ان کے دلوں میں یہ خیال گزرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ جو چیز جس نے لی ہے وہ اس کی ہو گئی اور ہم بالکل محروم ہو جائیں گے، اور جو پہلے بھاگ گئے ہو سکتا ہے ان کو یہ سب چیزیں مل جائیں۔ تو یہ خیال کر کے اپنی جگہ کو چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وجہ دریافت فرمائی تو کوئی بھی معقول جواب وہ نہ دے سکے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کی بات کو خود ہی بتا دیا، فرمایا کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم خیانت کریں گے اور تم کو کچھ نہ دیں گے؟ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ غل کہتے ہیں مال غنیمت کو، اس کی تقسیم چیز کو جو کو چھپا لے تو اس کو وہ یعنی خیانت ہوگی۔ تو اس آیت کے آیت میں اس جرم کی قباحت اور اس کی جو ہے وہ سزا بیان کر کے اس سے باز رہنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ جب خیبر پر حملہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، خیبر پر جب حملہ کیا تو ان دنوں میں ایک شخص جس کا نام تو تفسیروں میں نہیں آتا لیکن وہ فوت ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا صحابہ کرام جنازہ لے کر آئے، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خود ہی اس کی نماز جنازہ پڑھ دو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے چہروں کی رنگت بدل گئی کہ وہ پریشان ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارے اس ساتھی نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے، اس لیے تم جنازہ اس کا خود پڑھو۔ ہم حیران ہو گئے، اور جب اس کے مال کی تلاشی لی گئی تو ہمیں اس کے سامان سے یہودیوں کے چند جو ہے وہ منکے ملے جس کی وہ قیمت 2 درہم سے بھی کم تھی،
کوئی زیادہ نہیں تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مال غنیمت میں معمولی سی خیانت بھی اتنا بڑا جرم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رحم دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ نیز یہ بھی پتہ چلا کہ نگاہ نبوت سے اتنی سی بات بھی پوشیدہ نہیں رہتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، کہ لوگ درجہ بدرجہ ہیں ان کے ہاں، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، سب کے درجے کیا ہیں، کون اعلیٰ درجے پر ہے، کون اس سے اعلیٰ پر ہے، کون اس سے اعلیٰ پر ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف بھی فرمانے والا ہے۔ لیکن یہاں تک نصیحت کی گئی ہے کہ امانت میں خیانت بالکل نہیں کرنی، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جو کچھ بھی انسان کرتا ہے، جو بھی کوئی عمل کرتے ہیں، وہ سب کی سب اللہ کی نظر میں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا اہل ایمان پر، مومنوں پر اللہ نے بڑا احسان کر دیا۔ کیا احسان کیا؟ اذ جب کے بعد سا بھیجا، فیہم ان میں رسولن ایک رسول، من انفسہم انہی میں سے، یتلو جو پڑھتا ہے علیہم ان پر، آیاتی ہی اپنی آیتیں، وہ یزکیم اور پاک کرتا ہے ان کو، ویعلمہم الکتاب اور ان کو کتاب بھی سکھاتا ہے، والحکمہ اور حکمت بھی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگرچہ وہ پہلے واضح گمراہی میں تھے یا کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا احسان اللہ نے کیا، اللہ نے اتنا احسان کیا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے اندر بھیجا، اور کیا کچھ نہیں اللہ نے دیا، سب کچھ عطا کر کے کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا، لیکن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے پر رب احسان جتا رہا ہے۔ کیوں احسان جتایا؟ اس لیے فرمایا کہ درندہ صفت انسان تو کیوں کر فرشتہ صفت بن گئے تھے، کہ وہ جو درندے والے لوگ تھے، درندہ صفت تھے، وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں تھے، وہ کس کے آنے سے انسان بن گئے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے۔ جنہیں کوئی اپنا غلام بھی بنانا پسند نہیں کرتا تھا، تو کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے خلافت بھی دی، قانون بھی سکھا دیے، اور دنیا بھر کے استاد بنا دیے، اور جن کی حالت یہ تھی کہ وہ ان کی گھٹی میں شراب تھی، گھٹی میں شراب تھی، ظلم و ستم جن کا شعار تھا، کفر شرک اور فسق و فجور کے گٹا ٹوب اندھیروں میں بھٹکتے تھے۔ صدیاں گزر گئی، ان میں یہ مکمل تبدیلی اور ہماگیر انقلاب کیسے آیا؟ کیسے آیا؟ یہ کملی والے کے صدقے آیا کہ احسان کیا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر جب بھیج دیا ان میں رسول، انہی میں سے کہ جنہوں نے ان کے حقائق پر غور کیا، وہی اس نبی معظم کی شان رفیع کو جان سکتے ہیں، کہ یہاں تک کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یتلو تلاوت کرتے ہیں علیہم ان پر آیتیں، اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا، اور ان کو پاک کر دیا، کفر سے پاک کر دیا، گندی لتھڑے ماحول سے پاک کر دیا، شراب جوئے میں لت پت رہنے والے، ظلم کی وادیوں میں ہر وقت بسنے والے، ان کو وَيُزَكِّيهِمْ پاکیزہ کر دیا، اتنا پاکیزہ کیا، اتنا پاکیزہ کیا، قیامت تک ان کی شان کے برابر کوئی ہو نہیں سکتا۔ ساری دنیا کے ولی مل جائیں تو ایک صحابی کی شان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رب نے اتنا عطا کیا، کملی والے کا صدقہ، آپ کی تلاوت، آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا، وہ مقام عطا کر دیا۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ اور ان کو کتاب سکھا دی، ایسی کتاب سکھائی کہ قیامت تک دنیا قرآن پاک کے ترجمے اور تشریحات ہی کرتی رہیں گی، اور سیکھتے رہیں گے، سکھاتے رہیں گے، اور اس کے معنی اور تفسیریں نئی نئی نکلتی رہیں گی۔ والحکمت اور حکمتیں سکھا دیں، اتنی حکمتیں سکھا دیں کہ سمندر بہہ گئے حکمتوں کے، اور دنیا اس سے فیض یاب ہوتی رہی۔ تلاوت آیات، تعلیمی کتاب و حکمت کے علاوہ تزکیہ نفس اور تربیت صالحہ سے یہ مبارک انقلاب روح پذیر ہوا۔ ان پر سورہ بقرہ میں تفصیل جو ہے وہ کچھ گزر چکی ہے، مزید تفصیل بہت ہے لیکن اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اس لیے ہم مختصر ہی کرتے ہیں کہ وہ لوگ گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں تھے، ظلم و ستم میں تھے، فسق و فجور میں تھے، تو رب نے ان کو
پاک بھی کر دیا، حکمتیں بھی سکھا دی، قرآن بھی سکھا دیا، کملی والے کا قرب عطا کر کے، اور کملی والے کے قرب کی وجہ سے رب نے عطا کر دیا۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا جب بھی پہنچی ہے تم کو کوئی مصیبت، حالانکہ تم بھی پہنچا چکے ہو دشمن کو اسی کی طرح، تو کہاں تھے تم اس وقت کہ جب ان کو مصیبت پہنچی؟ کہہ دیجئے یہ تمہاری طرف سے ہے اور تمہاری جانوں کی وجہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کہ جب پہنچی تھی احد میں ایک مصیبت پہنچی، یعنی فتح شکست میں بدل گئی، حالانکہ تم بھی پہنچا چکے تھے دشمن کو اس سے دگنی، یعنی پہلے بدر میں تم نے بھی تو ان کو شکست دی تھی، لیکن اب تم پریشان ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ حوصلہ بڑھا رہا ہے اپنے صحابہ کرام کا، جو ہو گیا سو ہو گیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور کہہ اٹھے تھے کہ یہ بڑی مصیبت ہے، فرمائیے، کہنے لگے کہ یہ ہمیں کیوں یہ مصیبت آئی ہے ہم پر، کہ ہم ان لوگوں کے ہاتھوں سے کیوں ہم نے نقصان اٹھایا، کہ ہم حق پر بھی ہیں، راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے نکلے ہیں، رسول خدا بھی ہم میں موجود ہیں، اور ہم ان لوگوں کے ہاتھوں نقصان اٹھانا ہم پڑا، ہم کو کافر و مشرک ہیں اللہ تعالیٰ اور ہم حق پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہوا، اللہ نے فرمایا کیا ہوا تمہیں آج تکلیف پہنچی ہے، اس سے پہلے تم ان پر دگنی ضرب لگا چکے ہو، تم نے بدر میں ان کے 70 سردار قتل کیے، 70 کو تم نے قیدی بنایا، تو ان کی پسپائی کے اسباب کے متعلق زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم میں سے بعض نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرتابی کی، تم اس کو اس کا مزہ چکھنا پڑا۔ اکثر دیکھا گیا کہ حق کے ماننے والے ظاہری اسباب کے مہیا کرنے اور تدبیر سے کام لینے میں سستی کرتے ہیں، اور یہ سمجھ کر ہم اہل حق میں اپنی کامیابی کا یقین کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو تم نے سستی کی، تم نے اپنے نبی کی بات نہ مانی، اس پر تمہیں یہ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب تمہیں اس پر جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اس پر جو ہے غم نہ کھاؤ، کیونکہ وہ بھی تو لوگ شکست کھا چکے ہیں تمہارے ہاتھوں اس سے پہلے، کہ جب تم نے جنگ بدر میں ان کو شکست دی تھی، اس لیے تمہیں پریشان نہیں ہونا ہے۔ وما صابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نفقوا وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون۔ جو پہنچی تھی تم کو مصیبت، وما اور جو پہنچی تھی تم کو مصیبت اس روز جب مقابلے کو نکلے تھے دونوں لشکر، تو وہ اللہ کے حکم سے پہنچی تھی، اور مقصد یہ تھا کہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو، اور دیکھ لے جو نفاق کرتے ہیں ان کو۔ کہا گیا کہ ان میں سے آؤ لڑو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یا بچا کرو اپنے شہر کو، وہ بولے یعنی کہ آپ آؤ اللہ کے شہر میں اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا دفاع کرو۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم جانتے کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ وہ کفر سے اس روز زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان والوں کے، کہتے ہیں کہ اپنے منہ سے ایسی باتیں جو نہیں ہیں ان کے دلوں میں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں، کہ یعنی جب مصیبت پہنچی دو جماعتیں اکٹھا ہوئیں تو اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ظاہر نہیں کیا اہل ایمان کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی، تو رب نے پھر فیصلہ فرمانا ہے۔ تو فرمایا کہ آؤ تم لڑو اللہ کی راہ میں، آؤ جہاد کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے، جواب دیا انہوں نے جو نہیں جنگ کرنا چاہ رہے تھے، منافقت تھی ان کے دلوں میں، کہ کاش کہ ہم جانتے جنگ کرنا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ جنگ کو جاتے، لیکن ہم للکفر کے وہ کفر سے اس دن زیادہ قریب تھے، کیونکہ ان کے دلوں میں کفر تھا۔ وہ کہنے لگے نہیں یہ جنگ تو ہے نہیں، یہ تو خودکشی ہے، ان کا پاس مال زیادہ ہے، وہ زیادہ جنگجو ہیں ان کے پاس، ہم کیسے لڑ سکتے ہیں۔
تو وہ کفر کے زیادہ قریب تھے، انہوں نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ اقرب منہم للایمانی، وہ زیادہ قریب تھے جو ایمان والے، وہ کہتے ہیں جو ایمان کے قریب تھے ان لوگوں نے کیا کہا، وہ اپنے کہنے لگے بہواہی ما لیسا، کہ ہم ان کے جو ان کے منہ سے وہ کہہ رہے ہیں ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ دلوں میں کفر تھا اور اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے، لیکن ایمان ظاہر کر رہے تھے اپنے منہ سے، زبان سے اپنا ایمان ظاہر کر رہے تھے، اور کفر کے وہ زیادہ قریب تھے، اور یہ ان کے دلوں میں جو بات تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں وہ چھپا رہے تھے، وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ خودکشی ہے، ہم یہ جنگ نہیں کر سکتے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں کہ حالانکہ وہ خود گھر بیٹھے تھے کہ اگر ہمارا کہا مانتے تو نہ مارے جاتے، آپ فرمائیے ذرا دور کر کے دکھاؤ اپنے آپ کو موت، اپنے آپ سے موت کو، اگر تم سچے ہو۔ کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارے بھائی جنگ میں نہ مارے جاتے، ہمارے ساتھ گھروں میں بیٹھے ہوتے تو نہ مرتے، نہ مارے جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہنے لگے کہ ہماری اطاعت کرتے، یعنی ہماری بات مانتے تو مرنا مارنا نہ ہوتا۔ تو رب کریم نے فرمایا ان سے کہہ دو، ان کو جواب دو کہ اگر تم اتنے سچے ہو تو اپنی جان سے موت کو ٹال دو، جب تمہاری موت آئے تو نہیں آنا چاہیے، موت سے اپنے آپ کو بچا کر دکھاؤ۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ہرگز خیال نہ کرو کہ وہ لوگ جو قتل کیے گئے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات مردہ، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون اپنے رب کے نزدیک ہیں، رزق دیا جاتا ہے، فریحین اور وہ خوش ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، یستبشرون اور وہ خوشیاں مناتے ہیں، بالذین ان لوگوں کے لم یلحقوا کہ جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، من خلف پیچھے سے، اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون اور نہیں خوف ان کو اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، کہ ولا تحسبن الذین، کہ گمان بھی نہ کرنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں، کہ سورہ بقرہ کی آیت میں بھی یہ گزر چکا ہے کہ فرمایا کہ زبان سے مت کہو کہ شہید مردہ ہیں، سورہ بقرہ میں کہا گیا، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو یہاں یہ حکم تقییداً دیا جا رہا ہے کہ تمہارے دل میں یہ گمان بھی نہ گزرے، یعنی خیال بھی نہ گزرے کہ رائے خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور انہیں اپنے رب کی جناب سے رزق بھی دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جس خصوصی لطف و احسان سے انہیں نوازا ہے وہ اس پر خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ اس زندگی کی حقیقت ہمارے فہم و ادراک سے ماورا ہے، کسی چیز کا ہمارے فہم کی رسائی سے ابالا تر ہے، اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ اگر ہم نہیں سمجھ سکتے، نہیں پہنچ سکتے تو وہ چیز ہے نہیں، بلکہ ہے کہ وہ زندہ ہے۔ قرآن پاک میں آ گیا کہ ان کو گمان بھی نہیں کرنا۔ تو اس طرح ہوگا کہ روح کی ماہیت آج تک سرمختوم ہے، اس کو نہ سمجھ سکنا اس کے عدم کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ ہم شہداء کو زندہ یقین کرتے ہیں کیونکہ ہمارے رب نے فرمایا ہے کہ وہ زندہ ہیں، ہم ان کو مردہ نہیں کہتے، ہم انہیں مردہ خیال بھی نہیں کرتے کیونکہ ہمارے رب نے انہیں مردہ کہنے اور انہیں مردہ خیال کرنے سے تقییداً ہم کو منع فرمایا ہے۔ ہمارے رب کا ہر ارشاد حق ہے، اس کا ہر فرمان سچا ہے اور واجب الادا ہے، اور ہم عقل کے غلام نہیں، عقل جس کو تسلیم کرے اس کو مانے، اور جس کو تسلیم نہ کرے ان کا انکار کر دے۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور اس پر نازل ہونے والی وحی کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے قالب عطا فرما دیے، وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں، جنتی میوے کھاتے ہیں، طلائی قندیلیں جو زیر عرش معلق ہیں ان میں رہتے ہیں۔ جب انہوں نے کھانے پینے رہنے کی پاکیزہ عیش پائے تو کہا کہ ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، تاکہ وہ جنت سے بے رغبتی نہ کریں اور جنت سے بیٹھ یا نہ جائیں، یعنی پیچھے نہ ہٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انہیں تمہاری خبر پہنچاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے، خزائن العرفان میں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ فرمایا، اور صحیح کی حدیث ہے کہ اور اللہ کی کتاب کی یہ آیت بھی سچی ہے، جنت میں رہتے ہوئے شہداء کی روحوں کا تعلق اپنے بدنوں سے قائم ہے اور وہ اپنے بدنوں کے ساتھ زندہ ہیں۔ اسی حیات کی وجہ سے حضور علیہ السلام ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جایا کرتے تھے اور انہیں اپنی دعاؤں اور تسلیمات سے محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جمال جہاں آرا کو کے دیدار سے بھی ان کو شادماں کرتے تھے۔ تو اس طرح سے کہ شہید زندہ ہیں اور ان کو یہ خبر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچی کہ یہ شہادت کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کو عطا کیا، فرمایا کہ وہ خوش بھی ہیں ساتھ اس کے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا اپنے فضل سے، خوشخبریاں بھی بناتے ہیں، اور ان لوگوں سے کہ جو ابھی ان سے نہیں ملے، جو پیچھے سے ان کو ان کی خوشیاں بھی لیتے ہیں، اور یہ کہ نہیں ان کو خوف اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، خوش ہو رہے ہیں اللہ کی نعمت سے اور اس کے فضل سے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا اجر کسی اہل ایمان کا۔ اللہ تعالیٰ کسی اہل ایمان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کی زندگی بھی عطا کر دی ہے اور ہمیشہ اپنے جنت کی نعمتوں میں بھی بسا دیا ہے، وہ خوشخبریاں لے رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں قربانی دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلہ عطا فرما دیا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم کو صحیح معنوں میں قرآن سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں کو بھول چوک ہوگی، لفظ آگے پیچھے، اس کو غور سے دیکھ کر غور سے پڑھ لینا، غلطی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور تدبر سے کام لینا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ ہمارے سینے روشن ایمان سے کرے، نور ایمان سے روشن و منور کر دے، آمین۔